الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا. اللہ تعالی مصنف کے ساتھ ساتھ ہم سب کے اوپر بھی رحم فرمائے. کہتے ہیں المسألۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، فی قدر الواجبی. ہم یہ تو سمجھ گئے کہ کن جانوروں کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن کتنی زکوٰۃ نکالیں گے؟ جیسے سونے اور چاندی میں سمجھے کہ 2.5% نکالنا ہے، اسی طریقے سے سامان تجارت میں 2.5% نکالنا ہے، اسی طریقے سے کھیتی باڑی میں عشر یا نصف عشر نکالنا ہے. یہ تفصیلات الحمدللہ ہم لوگ پڑھ چکے. اسی طرح دفن کیے ہوئے خزانے میں خمس نکالنا ہے. یہ سب چیز ہم لوگ جان چکے. اب بتا رہے ہیں جانوروں کے اوپر، پالتو جانور جس میں اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے، اس پہ زکوٰۃ ہم کتنا نکالیں گے، کتنی مقدار ہونی چاہیے، کتنی زکوٰۃ نکلے گی. تو اس کو غور سے سمجھیے. کچھ لوگ اسکپ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں تو یہ ہے نہیں، تو اس پہ اتنا محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. علم تو ہے نا جی، ہمارے رسول نے بیان تو کیا ہے نا، اتنی تفصیل اتنی وضاحت تو کی ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم اس دین کو سیکھیں، اس کو جانیں؟ سب لوگ یہ کہتے ہوئے اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کو کون حاصل کرے گا؟ اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ مولویوں کو کیا ہو گیا. اب آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے، 5 میں اتنا، 7 میں اتنا، 8 میں اتنا، یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ کہیے گا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے. کہیے گا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رسول نے فرمایا ہے. اس لیے کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نکالنا جو ہے وہ اسلام کے پیلرز اور اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، ایک پیلر ہے. اس لیے ہم اس کو سمجھتے ہیں جی. اور اللہ کے رسول نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ پھر بے فائدہ نہیں ہے. ایک زمانہ آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب لوگوں کا سب سے بہترین مال جو ہے وہ بکریاں ہوں گی، جس کو لے کر کے وہ پہاڑوں کے دامن میں اور چوٹیوں میں چلا جائے گا. تو آئے گا وہ زمانہ، پھر لوٹ کر کے پلٹ کر کے آئے گا. یہ ہمارے نبی نے پیشن گوئی کی ہے، اور آئے چاہے نہ آئے، ہم وہاں زندہ رہیں چاہے نہ رہیں، یہ عبادت ہے ہمارے لیے کہ ہم دین کو سمجھیں. دین کا سمجھنا ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. یہ ہماری ڈیوٹی ہے بحیثیت بندہ کہ اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے اس کو ہم سیکھیں، اس کو ہم سمجھیں. اس لیے ہم کرتے ہیں، اور اس سے ہم اللہ کے سے ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں. کہتے ہیں وہ مقدار الزکوٰۃ الواجبہ قدر الواجب فی الابل. اونٹ میں کتنی زکوٰۃ واجب ہے، یعنی کتنا نکالنا واجب ہے. کہتے ہیں وہ مقدار الزکوٰۃ الواجبہ، وہ زکوٰۃ جو واجب ہے اونٹ میں. کہتے ہیں فی الخمسی، اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہو تو، فی خمس من الابلی، فی الخمس من الابلی، 5 اگر اونٹ ہو کسی کے پاس تو شات نکالے گا. شات مانے ایک بکری. 5 اونٹ کسی کے پاس ہو تو وہ ایک بکری نکالے گا. شاتن کے مانے بکری، اور یہ نکرہ ہے اسی لیے ہم لوگ کہیں گے ایک بکری نکالے گا. کہتے ہیں من الضأنی، بھیڑ میں سے نکالے. او سنیتا، یا سنیہ مانے دتا ہوا. ایک ہے سنجی، سن مانے عمر، اسی سے لکھتے ہیں سن 2026، ٹھیک ہے. لیکن ایک ہے سن کہتے ہیں دانت کو، سنن مانے دانت، اور اسی سے سنیہ. تو سنیہ کا مطلب یہ ہے کہ دتا ہوا، وہ جانور جو دتا ہوا ہو، جس کے دودھ کے دانت ٹوٹ کر کے جو موٹے دانت ہوتے ہیں، بڑے دانت، وہ نکل گئے ہوں. من المعز مانے بکری میں سے. وفی العشری، اور اگر اونٹ کتنا ہو جائے، 5 سے لے کر کے، یعنی 1 سے لے کر کے 10 تک ہو جائے کسی کے پاس. عشری مانے 10. اونٹ کی کوانٹیٹی کتنی پہنچ گئی؟ 10 ہو گئی، 10 ہو گئی. شاتان مانے یہ تسنیہ ہے، 2 بکری.
شات مانے ایک بکری، شاتان مانے دو بکری. دیکھیے ایک ہے شاہ، ٹھیک ہے، شاہ مانے ایک بکری، شاتان دو بکری، شیاہ تین بکری یا تین سے زیادہ جتنی بھی بکریاں ہوں، یہ جمع ہے. تو آپ سب جانتے ہیں کہ عربی زبان میں واحد، تثنیہ، جمع تین چیزیں ہوتی ہے. رجل، رجلانی، رجالن. اس طرح سے رجل کہیں گے ایک آدمی، رجولانی دو آدمی، اور رجل یا رجال مانے بہت سارے لوگ. کہہ رہے وفی الخمس عشرہ، اور اگر 15 ہو جائے، 15 اونٹ کسی کے پاس ہے موجود، تو ثلاث شیاہ، دیکھیے شیاہ جمع آ گیا، تین بکری نکالے گا، تین بکری. وفی الاربعین، پانچ پانچ بڑھاتے چلے جائیے، 20 میں چار بکری، اربع شیاہ چار بکری. وفی 25 الی 35، اب یہاں سے 10 بڑھے گا، 25 سے لے کر کے 35 تک. بنت مخاض من الابل، ابل یعنی 1 سال کے اٹنی کی بچی، یعنی جو ہے نا فیمیل میں نکالنا پڑے گا. بنت مخاض کیوں کہتے ہیں بنت مخاض؟ ابھی بتائیں گے مخاض کا کیا معنی ہے. وہی ما تم لہا سنہ، جو 1 سال مکمل کر چکی ہو اس کو کہتے ہیں بنت مخاض. وہ دخلت فی الثانیہ، اور دوسرے میں داخل ہو چکی ہے، یعنی 25 سے لے کر کے 25 سے لے کر کے 35 جس کے پاس ہوگا، تو اب یہ بکریاں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ کیا نکالے گا؟ سیدھے وہ نکالے گا 1 سال کا اونٹ. اٹنی کا بچہ جو 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں جا چکا ہو. وسمیت بذالک، اور مخاض کو مخاض اس لیے کہتے ہیں، بنت مخاض یعنی مخاض کی بیٹی، مخاض کی بیٹی. تو مخاض کو مخاض کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لأن امہا قد حملت، اس لیے کہ جانور کا بچہ جب 1 سال کا ہو جاتا ہے تو عام طور پہ وہ اٹنی جس نے اس کو بچہ دیا ہے، جو اس کی ماں ہے، وہ حاملہ ہو جاتی ہے دوبارہ پھر سے، تو اسی لیے اس کو بنت مخاض کہتے ہیں. فہی ما خض یعنی ای حامل، یعنی اس کی ماں جو ہے جس نے اس کو جنم دیا ہے 1 سال پہلے، اب وہ دوبارہ حمل سے ہو چکی ہے، حاملہ ہو چکی ہے. تو ظاہر ہے وہ کب ہوگی؟ جب 1 سال وہ اونٹ کا بچہ مکمل کر کے دوسرے سال میں چلا گیا ہو. فَإِلَّمْ يَجِدْهَا، اب ایک آدمی ہے جو کہے کہ ہمارے پاس 35 اونٹ تو ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا بچڑا نہیں ہے، یعنی فیمیل اٹنی نہیں ہے جو 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں چلی گئی ہو. تو کہیں گے ٹھیک ہے، تو میل اٹنی نکال دو، ابن لبون ذکر. ابن لبون کا مطلب یہ ہے کہ وہ میل اٹنی جو 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال میں چلی گئی ہو، تیسرے سال میں چلا گیا ہو، اس کو نکالا جائے. ابن لبون، لبون اس لیے کہتے ہیں لبن سے ہے، لبن مانے دودھ، یعنی جب اونٹ کا بچہ 2 سال کا ہو جاتا ہے تو عام طور پر اس کی ماں جس نے اس کو جنم دیا ہے وہ دوسرے بچے کو جنم دے کر کے اس کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو ابن لبون کہتے ہیں. یعنی ایسے اٹنی کا بچہ ہے وہ جس کی ماں اب دودھ دے رہی ہے، لبن والی ہے، ابن لبون. کہہ رہے وہو ما تم لہ سنتانی ودخل فی الثالثہ، جو 2 سال کا مکمل کر چکا ہو اور تیسرے میں چلا گیا ہو، ابن لبون دینا. یعنی اگر کسی آدمی کے پاس بنت مخاض نہیں ہے تو بنت مخاض کو ریپلیس کرے گا ابن لبون سے، اور ابن لبون کہتے ہیں اس اٹنی کو جو 2 سال مکمل کر کے تیسرے میں چلا گیا ہو. وسمیہ بذالک، اور ابن لبون کو ابن لبون اس وجہ سے کہتے ہیں لأن امہ، اس لیے کہ اس کی ماں وضعت الحمل، جو حاملہ
کہ اس نے اپنا حمل مکمل کر لیا، دوسرے حمل کو، اور وہ اب کیا ہے، ذات لبن ہے، یعنی دودھ والی ہے، دودھ پلا رہی ہے اپنے دوسرے بچے کو۔ وفی ستم و سلاسین، 36 اونٹنی اگر کسی کے پاس ہو جائے، سلاسین مانے 30 اور ستہ مانے 6، 30 اور 6 کتنا ہوا، 36 سے لے کر کے الی 45 45 تک اونٹنی اگر کسی کے پاس ہو تو وہ بنت لبون نکالے گا۔ بنت لبون کہتے ہیں جس کی عمر 2 سال ہو، لہا سنتان، جس کی عمر 2 سال ہو۔ جی کہتے ہیں وفی 46 وفی 46 یعنی 46 سے، یہاں 45 تک کا بات ہوئی، 46 سے لے کر کے الی 60 تک حقہ نکالے گا۔ حقہ کس اونٹنی کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہی ما تم لہا 3 سنین، ایسی اونٹنی جو 3 سال مکمل کر چکی ہو اور چوتھے میں داخل ہو چکی ہے۔ وسمیت بذالک، اور حقہ کو حقہ اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ استحق ان یترکها الفحل، یعنی میل اونٹ جو ہے وہ اس سے اب ملاقات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ خود اس لائق ہو گئی، 3 سال مکمل کر کے چوتھے سال میں چلی گئی تو اب خود اس لائق ہو گئی کہ اب اس سے وہ حاملہ ہو سکتی ہے، اس لائق۔ فحل کہتے ہیں مذکر، جانور کے مذکر کو، جس سے جانور کو ملایا جاتا ہے۔ وقیلا، اور بعض اہل علم نے کہا اس لیے لأنہا استحقت الرکوب، اب اس پر سواری کیے جانے کے لائق ہو گئی ہے اونٹنی، اور مال سامان و تحمیل، یعنی مال بوجھ یہ سب ڈالنے کے لائق ہو گئی، یعنی 3 سال تک اونٹنی کا جو بچہ یا بچی ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، اس پہ بوجھ وغیرہ نہیں ڈال سکتے، سواری نہیں کر سکتے، لیکن 3 سال مکمل کر کے جب چوتھے سال میں چلی جائے تو اب وہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور اب اس کے اوپر سوار بھی ہو سکتا ہے، سواری بھی کی جا سکتی ہے، اور مال وغیرہ بھی اس کے پیٹھ کے اوپر لادا جا سکتا ہے۔ 60 تک یہاں بات ہوئی، اب یہاں بتا رہے ہیں وفی 61 یعنی 61 سے لے کر کے 75 تک جزعہ، یہ جزعہ نکالنا پڑے گا، ایک جزعہ۔ جزعہ کس کو کہتے ہیں؟ وہی ما تم لہا 4 سنین، یہ وہ اونٹنی ہے جو 4 سال مکمل کر چکی ہے اور 5ویں میں داخل ہو چکی ہے۔ وسمیت بذالک، اور اس وجہ سے اس کا نام جزعہ رکھا گیا، جزعت مقدم اسنانہا، یعنی اس کے سامنے کے جو دانت ہیں وہ ٹوٹ گئے، یعنی اسقطت ٹوٹ گیا ہے۔ وفی 76 الی 90، 76 سے لے کر کے 90 تک کتنا نکالنا پڑے گا؟ بنتا لبون، یعنی 2 بنت لبون، اب یہاں سے 2 نکلے گا، بنتا لبون، دیکھیے گا یہ تسنیہ ہے، بنتا لبون، بنت ایک بیٹی، بنتان 2 بیٹیاں، اور بنات 3 بیٹیاں یا 3 سے زیادہ جتنی بھی ہوں، بنات کہتے ہیں۔ وفی 91 91 سے لے کر کے الی 120 120 تک حقتانی، 2 حقہ، 2 حقہ۔ حقہ کس کو کہتے ہیں؟ بات اوپر آ چکی ہے۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 120، 120 سے زیادہ اگر ہو گیا تو فی کل 40 بنت لبون، ہر 40 میں ایک بنت لبون، وفی کل 50 حقہ، اور ہر 50 میں ایک حقہ، ہر 50 میں ایک حقہ۔ تو اب اگر 120 کسی کے پاس ہوا تو 40 کا اعتبار کیجئے، تو 40 کتنے مرتبہ آئے گا؟ 3 مرتبہ، تو ہر 40 میں کیا نکالنا ہے ہم کو؟ فی کل 40 بنت لبون، ایک بنت لبون۔ تو اب 120 اٹھنی کسی کے پاس ہے تو 3 بنت لبون نکال دے، اس کا معاملہ ہو گیا، ختم، زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی۔ اب کہہ رہے ہیں فَإِذَا بَلَغَتْ 25 إِلَى 35، اور اگر وہ
ہاں یہاں سے دیکھیے فی کل 50 حقہ وذالک لحدیث انس، حضرت انس ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فی کتاب الصدقہ، صدقہ کی کتاب میں، فی 24 من الابل، 24 اونٹ کسی کے پاس ہو، فما دونہا یا اس سے کم ہو تو من الغنم، بکری سے اس کی زکوٰۃ نکلے گی، من کل 50 سات، ہر 5 میں ایک بکری، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 25 إِلَى 35، جب 25 سے لے کر کے 35 تک پہنچ جائے، فَفِيهَا بنت مخاض انثى، تو اس میں بنت مخاض انثى نکالنا پڑے گا۔ اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں مصنف کہ یہ ہم نے جدول بنا دیا ہے، اس جدول کے اعتبار سے آپ دیکھیے تو بات پورے طور پہ سمجھ میں آ جائے گی۔ کسی شخص کے پاس 4 اونٹ ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، 5 ہے تو زکوٰۃ ہے، اب یہ زکوٰۃ دے گا، 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے، 9 تک میں آپ کو کیا نکالنا ہے؟ ایک شات، ایک بکری۔ کسی وقت 6 اونٹ ہو، 7 اونٹ ہو، 8 اونٹ ہو، 9 اونٹ بھی ہو، ایک ہی بکری نکالے گا۔ جیسے یہ 10 کا عدد مکمل ہوا تو 10 سے لے کر کے 11، 12، 13 تک کیا نکالے گا؟ اور 14، 13، 14 تک 2 بکریاں، 2 بکریاں۔ 15 جیسے مکمل ہوا تو 15 سے لے کر کے 19 تک کیا نکالے گا؟ 3 بکریاں۔ پھر 20 سے لے کر کے 24 تک کیا نکالنا ہے؟ 4 بکریاں۔ دیکھ رہے ہیں؟ 25 سے لے کر کے 35 تک، اب یہاں سے 10 شمار کریں گے، یہاں سے 5 5 جا رہے تھے، اب یہاں سے 10، 25 سے لے کے 35 تک بنت مخاض، 36 سے لے کر کے 45 تک بنت لبون، 46 سے لے کر کے 60 تک حقہ، 61 سے لے کر کے 75 تک جزعہ، 76 سے لے کر کے 90 تک بنتا لبون، 2 بنت لبون، اور 91 سے لے کر کے 120 تک حقتان، 2 حقہ، حقتان مانے 2 حقہ۔ کہتے ہیں فما زیادہ علی 120، 120 سے زیادہ اگر ہو گیا، فالواجب فی کل 40 بنت لبون، ہر 40 میں بنت لبون، اور ہر 50 میں ایک حقہ، ہر 40 میں بنت لبون نکالیں گے اور ہر 50 میں ایک حقہ نکالیں گے۔ مثلا کسی کے پاس 130 اونٹ ہے، 130 تو 40 کتنا مرتبہ آیا؟ 40 اس میں آئے گا، مثلا 40 میں ایک اونٹ، پھر 40 میں ایک اونٹ، پھر 40 میں ایک اونٹ، تو ایسا نہیں نکالیں گے، بلکہ ایک 40 میں ایک اونٹ، دوسرے 40 میں ایک اونٹ، اور یہ 40 کے بعد 10 بچا، کیونکہ 30 ہے تو یہاں یہ 50 ہو گیا، تو یہاں حقہ نکل جائے گا، حقہ، 2 بنت لبون اور ایک حقہ۔ اب اگر سوال آ جائے اسی طرح کسی کے پاس 130 اونٹنی ہے، تو آپ کو قاعدہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہر 40 میں ایک بنت لبون، اور ہر 50 میں ایک حقہ، تو 40 کتنا ہوا؟ 2 40 ہوئے، اس میں 130 میں 2 40 ہوئے، 80 ہو گیا۔ اب اس کے بعد بچا کتنا؟ آپ کو بس جوڑیے تو بچا 50 اونٹ، 50 اونٹ میں ایک حقہ نکل جائے گا۔ اب اسی طرح سے اس کو شمار کرتے چلے جائیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ امید کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔